بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یک بیک حمید سنجیدہ ہو گیا۔ اسے اپنی پشت پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ تیزی سے مڑا۔ انسپکٹر آصف اسے گھور رہا تھا۔ آپ یہاں کیسے؟ حمید نے کسی قدر ناگواری کے اظہار کے ساتھ پوچھا۔ تم اسے کیا سکھانے پڑھانے کی کوشش کر رہے ہو؟ اس کا تعلق ہمارے کیس سے ہے آصف صاحب۔ سوال تو یہ ہے کہ آپ کو کسی نے یہاں آنے کیوں دیا؟ آصف کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ تھی جس کا مفہوم حمید فوری طور پر نہ سمجھ سکا۔ آخر آصف اس کا شانہ تپک کر بولا، تم ٹھیک کہتے تھے، وائلڈ کارنر واقعی جنگل ہے۔ مدہوش لوگ ہیں، ان کی نظروں میں کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں۔ کیا آپ وہاں گئے تھے؟ ہاں، وہاں سب کو معلوم ہے کہ تم وگ لگا کر ان کی بھیڑ میں جا شامل ہوئے تھے۔ جولی نے سب کو بتا دیا تھا کہ تم کون ہو۔ تب تو میرا جانا خطرے سے خالی نہیں۔ حمید، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ بے حد عجیب لوگ ہیں۔ نہ تو ان پر جولی کی موت کا اثر ہے اور نہ وہ تم سے خفا ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کیپٹن حمید بہت زندہ دل آدمی ہے، کاش وہ سچ مچ ہم میں سے ہوتا۔ حمید نے آصف کی طرف بے اعتباری سے دیکھا اور بولا، تو پھر کیا ہے؟ جائیے، وہ آپ سے ضرور تعاون کریں گے جب اس حد تک گفتگو ہو چکی ہے۔ تم چلو تو۔ اچھا چلیے، تسلی کے دو چار الفاظ کہہ کر حمید حوالات سے باہر آ گیا تھا۔ آصف کے پاس موٹر سائیکل تھی اور حمید ٹیکسی سے آیا تھا، لہٰذا موٹر سائیکل ہی سے روانگی ہوئی۔ کلب کے سامنے پہنچ کر دونوں موٹر سائیکل سے اترے اور حمید آگے بڑھتا چلا گیا۔ دونوں وائلڈ کارنر ہی کے لیے روانہ ہوئے تھے، لہٰذا ضروری نہیں تھا کہ حمید اس کا ہاتھ پکڑ کر چلتا، لیکن جیسے ہی وہ ہال میں داخل ہوا ان لوگوں میں گھر کر رہ گیا۔ مڑ کر دیکھا، آصف کا کہیں پتہ نہ تھا۔ اجنبی خان کہاں ہیں؟ وہ اس کو گھیرے میں لیتے ہوئے جارحانہ انداز میں بول رہے تھے۔ یک بیک حمید کو غصہ آ گیا۔ وہ انہیں دونوں ہاتھوں سے دھکیلتا ہوا بولا، پیچھے ہٹو، یہاں اس وقت میری آمد سرکاری نوعیت کی ہے۔ تم اسی کے لیے یہاں بھیس بدل کر آئے تھے؟ ایک لڑکی چیخی۔ ہاں، مجھے اس کی تلاش ہے۔ تمہاری ہی وجہ سے اجنبی خان نے اسے قتل کر دیا۔ کیوں؟ میری وجہ سے کیوں قتل کر دیا؟ اس سے صرف وہی واقف تھی، صرف وہی جانتی تھی کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ جب اسے معلوم ہوا ہوگا کہ ایک سرکاری سراغ رساں۔ تم خاموش رہو۔ ایک آدمی نے اس لڑکی کی گفتگو میں مداخلت کرتے ہوئے حمید کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور اسے بھیڑ سے دور لے جا کر بولا، مجھ سے بات کرو۔ بات تم کرو گے؟ حمید اسے گھورتا ہوا بولا، میں یہاں اس لیے آیا تھا کہ اجنبی خان کے متعلق چھان بین کر سکوں۔ جولی کے علاوہ اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا اور جولی مر چکی ہے، لہٰذا یہاں دکھائی دیے تو نتیجے کے تم خود ذمہ دار ہوگے۔ بکواس بند کرو، تم ایک ذمہ دار آدمی سے گفتگو کر رہے ہو۔ جو کچھ مجھے کہنا تھا کہہ چکا، اس آدمی نے کہا اور مڑ کر دوسروں کو کچھ اشارہ کیا اور وہ پھر حمید کی طرف دوڑ پڑے۔ اگر کوئی لڑکی گردن میں جھول گئی تو کیا ہوگا؟ حمید نے سوچا، اس کے دیوتا کوچ کر گئے، لیکن قبل اس کے کہ کوئی فیصلہ کر سکتا، اس کے خدشے کے مطابق صرف لڑکیاں ہیں اس پر ٹوٹ پڑی۔ مرد دور کھڑے کہکہے لگا رہے تھے۔ حمید بری طرح بوکھلا گیا۔ اچانک اسی وقت ایک گرجدار آواز سنائی دی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ پیچھے ہٹ جاؤ۔ حمید کو ایسا لگا جیسے بالکل مشینی انداز میں وہ سب اس سے الگ ہو گئی ہوں۔ سامنے کرنل فریدی کھڑا اس مجمع کو قہر آلود نظروں سے گھورے جا رہا تھا۔ حمید نے دیکھا کہ وہ آدمی پہلے سے کھسک جانا چاہتا ہے جس نے اسے الگ لے جا کر دھمکی دی تھی۔ ٹھہرو، فریدی ہاتھ اٹھا کر بولا، میں صرف تمہارے لیے یہاں آیا ہوں۔ میں؟ وہ آدمی صرف ہکلا کر رہ گیا۔ بظاہر وہ اس بھیڑ سے متعلق نہیں معلوم ہوتا تھا۔ پورے حال پر ایسا سکوت طاری ہو گیا تھا جیسے کسی جادوگر نے ہر متنفس کو پتھر کا بنا دیا ہو۔
बकिया लोग यहाँ से हट जाएं। फरीदी ने दूसरों को मुखातिब करके सर्द लहजे में कहा। कुछ हट गए और कुछ बदसतूर खड़े रहे। क्या तुमने सुना नहीं? फरीदी के लहजे की खुनख्वारी इस बार हमीद को भी मुतासिर किए बगैर ना रह सकी और वो लोग भी पीछे हटते चले गए। और तुम मेरे साथ आओ, इस आदमी से इसने कहा। मैं कहीं ना जा सकूंगा, यही गुफ्तगू होगी। अच्छा तो हाल खाली करा दो। मैं किस तरह खाली करा दूं? तुम्हें हक हासिल है क्योंकि तुम इस कॉर्नर के मालिक हो। मैं मालिक? इसका वाहिदा सबूत मेरे पास मौजूद है। अच्छा तो फिर? वो यकबयक तेज होकर बोला। हाँ, मैं ही मालिक हूँ और आपको इसका इल्म भी होगा कि मैं कौन हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम एक बड़ी शख्सियत के भतीजे हो। इसके बावजूद मेरे पास कॉर्नर की तलाशी का वारंट मौजूद है। तलाशी? वो फिर गड़बड़ा गया। अगर तुम चुपचाप मेरे साथ चले तो मैं इसे इस्तेमाल नहीं करूंगा। कहाँ चलना होगा? मेरे ऑफिस तक। चलिए। इसने फिर दलेर बनने की कोशिश की। फरीदी ने हमीद को साथ चलने का इशारा किया था। बाहर फुटपाथ पर आसिफ दिखाई दिया। इसने आगे बढ़कर कुछ कहना चाहा था लेकिन वो लंकन की तरफ बढ़ता चला गया। इसके पीछे वो आदमी था और हमीद इस आदमी के पीछे चल रहा था। इसने आसिफ की तरफ देखकर बाएं आंख दबाई और मुस्कुराता हुआ लंकन की पिछली सीट पर जा बैठा। फरीदी ही ने इन दोनों के लिए पिछली सीट का दरवाजा खोला था। फरीदी इसे अपने ऑफिस में लाया और फिंगरप्रिंट सेक्शन के एक माहिर को तलब करके इसके दोनों हाथों के प्रिंट लिए। इस पूरी कार्रवाई के दौरान में वो आदमी कभी नर्वस नजर आने लगता था और कभी इसकी आंखों से गैज़ व गज़ब जाहिर होने लगता था। इस कार्रवाई के इख्तिताम पर फरीदी ने इससे कहा, अब आप जा सकते हैं मिस्टर शफकत। फिंगरप्रिंट्स लेने की जरूरत क्यों पेश आई थी? इसने बेहद खुशगवार लहजे में पूछा। एक शुबहे के तहत। फरीदी इसकी आंखों में देखता हुआ मुस्कुराया। कैसा शुबहा? इस शुबहे के अलावा कि तुम्हारे कॉर्नर में इस वक्त वाफिर मिकदार में मंशियात मौजूद हैं जिनके लिए तुम्हारे पास कोई कानूनी जवाज नहीं। मुझे उम्मीद है कि तुम इस रियायत को काफी समझोगे। फिर इसने हमीद से कहा, शफकत साहब को फाटक तक छोड़ आओ। शफकत निचला होंठ दांतों में दबाए शायद अंदर ही अंदर खोल रहा था क्योंकि इसके खदोखाल में थीकापन पैदा हो गया था। हमीद इसे फाटक तक पहुंचाकर वापस आ गया। इस दौरान में इनके दरमियान किसी किस्म की गुफ्तगू नहीं हुई थी। आप तलाशी लिए बगैर चले आए? महज इसलिए कि वो फोन करके किसी को अपनी मदद के लिए ना बुला सके और मैं इसके हाथों के प्रिंट हासिल कर लूं। और इस वारंट का क्या होगा? वापस कर दिया जाएगा लेकिन मंशियात जरूर पकड़ी जाएंगी और इनका ताल्लुक वाइल्ड कॉर्नर से जाहिर हो जाए। वो किस तरह? शफकत इसी वक्त इन्हें वहां से हटाने की कोशिश करेगा ताकि मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। लेकिन जो लोग कॉर्नर की निगरानी कर रहे हैं वो मंशियात को वहां से निकलने नहीं देंगे। इसके प्रिंट्स क्यों लिए हैं आपने? कुछ देर बाद मालूम हो जाएगा। वैसे हो सकता है वो महज शुबा ही रहा हो। ओह, ठीक याद आया। वो आपने किस आदमी का नाम लिया था जोली के कत्ल के सिलसिले में? मोसियो बोनार बड़े पाए के जियाले हैं। बाज हलकों में इनकी ताकतवरी के बड़े चर्चे हैं। औरतों में बेहद मकबूल है। कोई बात नागवार गुजरे तो गुस्से से पागल हो जाते हैं और उर्दू अहले जुबान की तरह बोलते हैं। और चलने का अंदाज कतन वैसा नहीं है जैसा अजनबी खान के बारे में सुना जाता रहा है। फरीदी हमीद की आंखों में देखता हुआ मुस्कुराया। इतने में फोन की घंटी बजी। फरीदी रिसीवर कान से लगाकर सुनता रहा, फिर शुक्रिया कहकर रिसीवर क्रैडल पर रख दिया। इसकी आंखों में हमीद ने वैसी ही चमक देखी जैसे अमूमन कामयाबी से करीब तर होने की सूरत में दिखाई देती थी। हमीद इस्तिफहामिया अंदाज में इसकी तरफ देखता रहा। तुम्हारी गाड़ी पर 3 किस्म के निशानात पाए गए थे, तुम्हारी उंगलियों के, मोबी के उंगलियों के, और अब मालूम हुआ है कि तीसरी किस्म के निशानात शफकत की उंगलियों के थे। ओह, लेकिन इस हद तक ख्याल कैसे पहुंचा? इस भीड़ में सिर्फ वही बगैर दाढ़ी मूछों वाला नजर आया था और इसके बाल भी बढ़े हुए नहीं हैं। फिर मजीद छानबीन पर मालूम हुआ कि कॉर्नर का मालिक भी वही है।
मोबी के बयान के मुताबिक सड़क पर तुम्हें रोकने वालों में अजनबी खान भी था और तुम्हारा बयान है वो सिर्फ 2 ही आदमी हैं। मोबी भी यही कहता है। तो फिर उठो, चलो मेरे साथ। वो लंकन में बैठकर ऐसी जगह पहुंचे थे जहां ज्यादातर छोटे छोटे मकानात नजर आ रहे थे। फरीदी ने लंकन सड़क पर पार्क की थी और वो दोनों कई गलियों से गुजरने के बाद एक शिकस्ता से मकान में दाखिल हुए थे। यहाँ फरीदी ने न सिर्फ अपना मेकअप किया बल्कि हमीद की शक्ल में भी थोड़ी सी तब्दीली की। अब इनके जिस्मों पर शिकस्ता हाल आदमियों के से लिबास थे। मेरा ख्याल है कि अब पैदल ही सड़कें नापनी पड़ेंगी, हमीद बुड़बुड़ाया। फिक्र ना करो, ज्यादा दूर नहीं चलना पड़ेगा। सड़क पर पहुंचकर फरीदी ने एक मोटर रिक्शा रुकवाई थी और इस पर बैठते हुए ड्राइवर से कहा था, सीधे ही चलते रहो। शायद 2 मील की मुसाफत तय करने के बाद इसने रिक्शा रोकने को कहा था। यहाँ दोनों उतर गए। फरीदी एक इमारत की तरफ बढ़ा जिसके फाटक पर नीचे से ऊपर तक किसी किस्म की घनी बैल छाई हुई थी और इसका फैलाव इतना था कि वो दोनों इसकी ओट में छुप गए। आसपास सन्नाटा था। हमीद सोच रहा था कि देखें अब क्या हो। दिल गोया सर में धड़क रहा था। 10 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि गाड़ी फाटक पर रुकी। फरीदी झपट कर आगे बढ़ता हुआ बोला, सलाम साहब। सलाम। गाड़ी के अंदर से आवाज आई। क्या बात है, तुम कौन हो? वो जनाब आला, कहते हुए फरीदी ने झुककर खिड़की के अंदर हाथ डाल दिया। इसके बाद हमीद ने गाड़ी के अंदर से बोलने वाले की आवाज दोबारा नहीं सुनी थी। फरीदी ने मुड़कर हमीद को करीब आने का इशारा किया और दरवाजा खोलकर अगली सीट पर बैठ गया। पीछे बैठ जाओ। हमीद के करीब पहुंचने पर इसने आहिस्ता से कहा था। हमीद ने अगली सीट का दरवाजा खोलकर अंदर बैठते हुए देखा। फरीदी के बराबर कोई सीट पर ढलका पड़ा था। फरीदी ने गाड़ी आगे बढ़ाई और हमीद से बोला, तुम लंकन के करीब उतरकर मेरे पीछे आओ। कुछ मुसाफत तय करने के बाद गाड़ी वहां पहुंची थी जहां लंकन पार्क की गई थी। फरीदी ने हमीद को कुंजी दी और हमीद गाड़ी से उतरकर लंकन में जा बैठा। अब दोनों गाड़ियां आगे पीछे चल रही थीं। थोड़ी दूर चलकर फरीदी वाली गाड़ी एक तारीक और सुनसान मैदान में मुड़ गई। हमीद ने भी लंकन उधर ही मोड़ दी। फिर जब अगली गाड़ी को इसने रुकते देखा तो खुद भी ब्रेक लगाए। दोनों गाड़ियां रुक चुकी थीं। हमीद सीट पर जमा बैठा रहा। चंद लम्हों के बाद इसने फरीदी की आवाज सुनी, पिछली सीट का दरवाजा खोलो। हमीद ने बड़ी फुर्ती से तामील की। फरीदी ने किसी को पिछली सीट पर डालते हुए कहा, तुम भी इधर ही आ जाओ। कौन है? हमीद ने भराई हुई आवाज में पूछा। शफकत, अगर ये होश में आ जाए तो शोर मचाने से बाज रखना। हमीद ने तवील सांस ली और उतरकर पिछली सीट पर पहुंच गया। फरीदी ने दोबारा लंकन का इंजन स्टार्ट किया। अब वो खोटी की तरफ जा रहे थे। खोटी पहुंचकर फरीदी ने हमीद से कहा, तुम जाकर अपना हुलिया दुरुस्त करो और फिर तजर्बागाह में आ जाना। हमीद ने इसी में आफियत समझी कि फिलहाल बातों में ना उलझे। बड़ी थकन महसूस कर रहा था। 20 मिनट बाद वो तजर्बागाह में एक अदद फोल्डिंग आराम कुर्सी समेत दाखिल हुआ। फरीदी वहीं मौजूद था। हमीद ने इसके करीब ही आराम कुर्सी रखवाई और कराहता हुआ नीम दराज हो गया। फरीदी अब मेकअप में नहीं था। इसके सामने मेज पर डक्टाफोन का रिसीवर रखा हुआ था। हमीद ने तफहीमी अंदाज में सर को जुम्बिश दी और फरीदी की तरफ देखने लगा। 3-4 मिनट बाद तुम सब कुछ सुन लोगे, फरीदी मुस्कुरा कर बोला। तो क्या शफकत भी तहखाने में है? हाँ, मोबी बेखबर सो रहा है और शफकत बेहोश है। जैसे ही होश में आएगा गैर मुतवक्का तौर पर मोबी से मुलाकात होगी और तुम देखोगे कि मोबी कितना अच्छा अदाकार है। अदाकार? हाँ, और अव्वल दर्जे का झूठा भी। हमीद समझ गया कि डक्टाफोन का सिलसिला तहखाने तक पहुंचा होगा और इन दोनों की गुफ्तगू सुनी जा सकेगी। हमीद पाइप में तंबाकू भर रहा था। नजर डक्टाफोन की तरफ लगी हुई थी। कुछ देर बाद इससे ससराहट की आवाज आई और फिर किसी ने खौफजदा लहजे में कहा, काका कौन? ओह शफकत, तो तुम कहाँ? हमीद ने बिल आखिर पहचान लिया कि ये मोबी की आवाज थी।
تم بتاؤ کہ تم کہاں ہو؟ شفقت کی آواز آئی۔ مما میں کرنل فریدی کی نجی قید میں ہوں، موبی کی آواز آئی۔ خدا غارت کرے، میں تو یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ یہاں پہنچا کیسے، شفقت کی آواز آئی۔ مجھے بھی نہیں معلوم، تم مجھے چھوڑ بھاگے تھے۔ اس آدمی کے ہاتھوں زیر ہوا، پھر آنکھ کھلی تھی فریدی کی کوٹھی میں۔ اب پتہ نہیں کہاں ہوں، فریدی سے کب سے ملاقات نہیں ہوئی، شفقت کی آواز آئی۔ ہر 3 گھنٹے بعد میری خیریت دریافت کرنے ضرور آتا ہے۔ اور ہاں پیارے شفقت، مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے، موبی کہہ رہا تھا۔ میں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے فریدی سے کہہ دیا تھا کہ جب ہم نے حمید کی تلاش میں ایک گاڑی روکی تھی تو دوسرا آدمی اجنبی خان ہی تھا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ شفقت کی دھاڑ سنائی دی۔ میری گردن کٹوا دی تم نے۔ اب سمجھا کہ اس نے میرے فنگر پرنٹس کیوں لیے تھے۔ او موبی کے بچے، اس گاڑی پر کہیں سے میری انگلیوں کے نشانات اسے ضرور مل گئے ہوں گے۔ میں کیا کرتا، یہ بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ شفقت میرے ساتھ تھا۔ اجنبی خان کو تو کوئی بھی نہیں جانتا، نہ میں جانتا ہوں نہ تم جانتے ہو۔ جولی اس کی اصل شخصیت سے واقف تھی، اس لیے وہ مار ڈالی گئی۔ اور ہاں، ایک دلچسپ بات سنو، اجنبی خان نے اپنی مصنوعی ناک اور داڑھی فریدی کو بھجوا دی تھی۔ اب بھائی تلاش کرتے پھریں گے۔ ابے الو کے پٹھے، شفقت پھر دھاڑا۔ اس سے تو میری پوزیشن اور زیادہ خطرے میں پڑ گئی ہے۔ مصنوعی ناک اور داڑھی، تو نے تو مجھے پھانسی ہی دلوا دی حرامزادے۔ گالیاں کیوں دے رہے ہو؟ موبی کی روحان سی آواز آئی۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ تمہارا گلا گھونٹ دوں۔ بس اب اٹھ چلو، فریدی نے حمید کے شانے پر ہاتھ مار کر کہا۔ میں دونوں کو ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ لوگ عین اس وقت تہہ خانے میں پہنچے جب دونوں معمولی گفتگو سے گالم گلوچ پر آئے تھے۔ ختم کرو، فریدی ہاتھ اٹھا کر بولا۔ شفقت صاحب، مجھے یقین ہے کہ تم اجنبی خان نہیں ہو، کیونکہ اس کی مصنوعی ناک تمہاری ناک پر فٹ نہیں بیٹھتی۔ میں دیکھ چکا ہوں، اور داڑھی بھی کم از کم تمہارے چہرے کی ہرگز نہیں ہو سکتی۔ خدا کا شکر ہے، شفقت نے طویل سانس لی۔ اور اب میں یہ دونوں چیزیں موبی کے چہرے پر آزماؤں گا، فریدی نے سرد لہجے میں کہا۔ نہیں، موبی کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ اس کے بعد سناٹا چھا گیا۔ وہ تینوں ہی موبی کو گھورے جا رہے تھے۔ پھر فریدی نے شفقت کو مخاطب کیا۔ کیا تم نے کبھی موبی اور اجنبی خان کو ساتھ بھی دیکھا ہے؟ ٹھہریے، مجھے سوچنے دیجیے، شفقت بوئیں سکوڑتا ہوا بولا، اور چند لمحے خاموش رہنے کے بعد سر ہلا کر کہا، مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ کبھی ایسا ہوا ہو۔ تم ٹھیک کہتے ہو، فریدی مسکرا کر بولا۔ تمہارے حلقے کے کسی بھی فرد نے ان دونوں کو کبھی اکٹھے نہیں دیکھا۔ میں اس سلسلے میں معلومات حاصل کر چکا ہوں۔ اچھا موبی، خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ موبی کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا، آنکھیں بے نور تھی اور سینہ دھونکی کی طرح پھولنے پچکنے لگا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کے جسم میں ہلنے جلنے کی سکت ہی نہ رہ گئی ہو، کیونکہ جب فریدی اس کے چہرے پر ناک اور داڑھی فٹ کر رہا تھا، اس نے ذرا برابر بھی جنبش نہیں کی تھی۔ خدا کی پناہ، شفقت بے تحاشا چیخ پڑا، یہی ہے اجنبی خان۔ پھر انہوں نے موبی کو بستر پر گرتے دیکھا۔ پتہ نہیں سچ مچ بے ہوش ہو گیا تھا یا بن رہا تھا۔ حمید نے شفقت کے چہرے پر گہری شرمندگی کے آثار دیکھے۔ دفتن فریدی نے اس سے کہا، تمہارے وہ آدمی بھی پکڑ لیے گئے ہیں جو وائلڈ کارنر سے منشیات کے پیکٹ باہر لے جا رہے تھے، لیکن یہ معاملہ میری ہی ذات تک محدود ہے۔ مجھے بے عزتی سے بچا لیجیے کرنل صاحب، شفقت ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑایا۔ فکر نہ کرو، میرے کہنے پر عمل کرو گے تو تمہارا کچھ بھی نہیں بگڑے گا۔ یقین کیجیے، میری ذات اس معاملے میں صرف مذاق کی حد تک ملوث تھی۔ اس موبی نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ قاسم اور حمید کو ایک عمارت میں اچانک ملوانا چاہتا ہے اور اس طرح ایک دلچسپ مذاق جنم لے گا۔ یہی وجہ تھی کہ جب اس گاڑی میں حمید کی بجائے کوئی دوسرا نظر آیا تھا تو میں نے ان دونوں کو الجھا چھوڑ کر اپنی راہ لی تھی، ورنہ کیا اس صورت میں موبی کی مدد نہیں کر سکتا تھا؟ لیکن اس حرامزادے نے مجھے ہی اجنبی خان بنا دیا۔
भला इस मजाक का क्या मकसद बताया था? हमीद पूछ बैठा। इसने कहा था कि हमीद और कासिम भी हमारे हलके में शामिल हो जाएं तो बड़ी तफरीह रहेगी, लेकिन हमीद को अपना गर्विदा बनाने के लिए जहानत की जरूरत होगी, और मैं अपनी जहानत इस इमारत में दिखाऊंगा। और फिर जब आप इमारत के अंदर चले गए थे तो हम कंपाउंड के बाहर आकर सामने वाले मैदान की झाड़ियों में जा छुपे थे। मोबी ही ने इसके लिए कहा था। काफी देर तक हम छुपे रहे थे। फिर अचानक मोबी ने कहा था कि कैप्टन हमीद तो भागा जा रहा है, खेल ही बिगड़ गया, चलो आगे चलकर इसे रोकें। लेकिन गाड़ी में आपकी बजाय कोई और था। खैर, खत्म करो, फरीदी हाथ उठाकर बोला। तुम्हारी गाड़ी अब तक तुम्हारे घर पहुंच गई होगी। पहुंचाने वाले ने ये पैगाम भी दिया होगा कि तुमको अचानक 2-3 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा है। बहरहाल इस वक्त तुम यहीं रहोगे और मोबी की जिम्मेदारी भी तुम पर होगी, ये खुदकुशी ना करने पाए। इसके बाद फरीदी ने मसनूई नाक और दाढ़ी मोबी के चेहरे से अलग कर दी। तहखाने से वापसी पर हमीद ने कहा, इसको कहते हैं बगल में छोरा, शहर में ढंढोरा। अच्छा, अब तुम आराम करो, फरीदी ने पुरतफक्कर लहजे में कहा। मैं भी सोना चाहता हूँ। दूसरी सुबह हमीद देर तक सोता रहा था, इसलिए नाश्ते की मेज पर फरीदी से मुलाकात ना हो सकी, लेकिन वो कोठी ही के किसी हिस्से में मौजूद था। मुलाजमों से मालूम हुआ था कि वो बाहर नहीं गया। थोड़ी देर बाद इसने इसे तजर्बागाह में तलब किया था। वहां मोबी भी मौजूद था। इसका चेहरा बुरी तरह मुरझाया हुआ था। फरीदी कह रहा था, असल मुजरिम रंगे हाथों पकड़ा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। जोली के कत्ल का मौका तो हाथ से निकल गया। अब मिस्टर मोबी, सिर्फ तुम ही ऐसे बाकी बचे हो जिसके कत्ल के वक्त बोनार पर हाथ डाला जा सके। मुझ पर रहम कीजिए, मुझसे कोई ऐसा जुर्म सरजद नहीं हुआ जिसकी सजा मौत हो, मोबी ने फंसी फंसी आवाज में कहा। बिलाशुबा मैंने कासिम और कैप्टन हमीद को कत्ल के केस में मुलविस करना चाहा था, लेकिन कत्ल में मेरा हाथ नहीं था और मैंने ये सब वाफिर मिकदार में मुफ्त मनशियात के लिए किया था। लेकिन बोनार की इस यकीन दहानी पर इसलिए तैयार हुआ था कि मुझ पर किसी को शुबा भी ना हो सकेगा। जब आपको मसनूई नाक और दाढ़ी भिजवा दी जाएगी तो मुझ पर सिर्फ इतना ही इल्जाम आएगा कि मैं नादानस्तगी में बहैसियत मोबी एक साजिश में मुलविस हो गया था। लिहाजा आपको अजनबी खान की कहानी इस अंदाज में सुनाई थी। लेकिन जब मुझे जोली के कत्ल का इल्म हुआ तो अपनी खैर भी नजर ना आई और मैंने आपकी कैद से रिहा होने से न सिर्फ इनकार कर दिया बल्कि बोनार की तरफ भी हल्का सा इशारा करते हुए ये बात आपके जहन नशीन कराने की कोशिश की थी कि वही इसका कातिल हो सकता है। सवाल ये है कि जब इन दोनों को इस केस में मुलविस ही करना था तो तुमने आर्लेंचों के वेटरों को क्यों गवाह बनाया था? तुम इन्हें खसूसियत से अपनी तरफ मुतवज्जा किए बगैर भी किसी न किसी तरह मुतारिफ हो सकते थे। ये मैंने अपने यानी मोबी के बचाव के लिए किया था। जाहिर है कि आप इस केस में खसूसी दिलचस्पी लेते, लिहाजा मैं इस कोशिश में था कि अजनबी खान की शख्सियत बहुत ज्यादा उभर कर आपके इल्म में आए, आप इसकी तलाश में रहें और मोबी महफूज हो जाए, क्योंकि मोबी के पास तो सिर्फ वजदी और अजनबी खान की कहानी थी। बोनार ने मुझे और जोली को पूरी तरह इत्मीनान दिलाया था कि मसनूई नाक और दाढ़ी फरीदी के पास पहुंच जाने के बाद मैं कतई महफूज हो जाऊंगा। बहरहाल हम दोनों ही मनशियात के लालची थे, इतने लालची थे कि हमने बोनार से इस साजिश का मकसद भी मालूम करने की कोशिश नहीं की थी। बोनार तुम्हारी तलाश में है, फरीदी ने सर्द लहजे में कहा। मैं तुम्हें इसके लिए चारा बनाऊंगा, बड़ी मछली है। रहम कीजिए, वो सचमुच मार डालेगा। तुम जैसे नालायकों को मर ही जाना चाहिए कि मंशियात की लालच में मुल्क और कौम का सौदा कर बैठे हैं। गैर मुल्की जासूसों का अलैकार बनकर अपने ही घर में आग लगाने की कोशिश करते हो। मैं मकसद से वाकिफ नहीं था। बकवास है। मुझ पर रहम कीजिए। रहम अल्लाह करता है, हम तो सिर्फ फराइज की अदायगी के लिए पैदा हुए हैं। मैं मरना नहीं चाहता। फोन पर बोनार से राब्ता कायम कर सकते हो। जी हाँ, तुम्हारी बचत इसी तरह मुमकिन है
کہ بونار گرفتار ہو جائے۔ میں ہر طرح سے تیار ہوں جناب۔ اچھی بات ہے، تو ذرا تازہ دم ہو جاؤ، تمہارا چہرہ بہت زیادہ مرجھایا ہوا ہے، فریدی نے کہا اور اٹھ کر ایک میز کے قریب گیا جس پر شیشے کے کئی سائنسی آلات رکھے ہوئے تھے۔ واپسی پر حمید نے اس کے ہاتھ میں ایک گلاس دیکھا، اس میں زرد رنگ کا کوئی سیال تھا۔ یہ لو، اس نے گلاس موبی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، دوبارہ جاگو گے تو خود کو بدلا ہوا پاؤ گے۔ موبی نے گلاس لیا اور کسی قدر ہچکچاہٹ کے ساتھ پی گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد حمید نے اسے اونگتے دیکھا تھا۔ گہری نیند طاری ہونے میں 3 منٹ لگے تھے۔ اب تم آفس جاؤ، فریدی نے حمید سے کہا۔ آصف سے الجھنے کی ضرورت نہیں اور نہ اب اس کے ساتھ جانا۔ کل رات والی حرکت کا بدلہ تو ضرور لوں گا، پھر کبھی۔ فی الوقت جو کہہ رہا ہوں کرو۔ آفس میں اس وقت تک ٹھہرو گے جب تک میں کوئی دوسری ہدایات نہ دوں۔ اس کیس کے متعلق کسی سے کوئی گفتگو نہ کرنا۔ پھر بوریت، حمید نے سوچا، لیکن آفس تو جانا ہی پڑا تھا۔ ویسے حقیقتاً وہ قاسم سے ملنے کے لیے بے چین تھا۔ موبی اور شفقت کے بیانات کی بنا پر اس کی ضمانت میں آسانی ہو سکتی تھی۔ 1 بجے فریدی کی کال آئی تھی جس کے مطابق شفقت وائلڈ کارنر میں پہنچ چکا تھا۔ اب حمید کو بھی وہیں جانا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ وہ مزید لوگوں سے اجنبی خان کے متعلق پوچھ گچھ کرے۔ موبی کا کیا بنا؟ حمید نے پوچھا۔ چارہ بنایا جائے گا، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ مچھلی واقعی بہت بڑی ہے، ایسے تماشائی بھی ضروری ہوں گے جو اس شاہکار کی تصدیق کر سکیں۔ حمید مزید وضاحت چاہتا تھا لیکن دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ دوپہر کا کھانا اس نے ایک ریسٹورنٹ میں کھایا اور وائلڈ کارنر جا پہنچا۔ شفقت اسے دیکھتے ہی بنا کر کھڑا ہو گیا اور اپنے سر پر 2 ہتھڑ مار کر بولا، میں کہاں پیدا کروں اجنبی خان کو؟ جب تک اس کا پتہ نہ لگ جائے میں یہی قیام کروں گا، حمید نے اونچی آواز میں کہا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ فریدی نے اسے خوب پکا کر کے رہا کیا ہے۔ یہاں ایسے لوگوں کا مجمع تھا جن میں سے اکثر نے حمید کے ساتھ تعاون کیا اور بعض نے قطعی طور پر گفتگو سے انکار کر دیا۔ انہیں کسی طرح بھی تعاون پر مجبور نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ وہ اپنے اپنے نشے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ 3:30 بجے فریدی وہاں پہنچا تھا۔ اسے دیکھ کر بے ہوشوں کو بھی ہوش آ گیا۔ وہ سب خاموش ہو گئے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے ملک الموت کی صورت نظر آ گئی ہو۔ ایسے میں سوئی بھی گرتی تو اس کی آواز صاف سنی جا سکتی۔ فریدی سیدھا کاؤنٹر کی طرف گیا تھا۔ کچھ دیر مینیجر سے آہستہ آہستہ گفتگو کرتا رہا اور پھر حمید کو واپس چلنے کا اشارہ کرتا ہوا صدر دروازے کی طرف مڑ گیا۔ اس وقت شفقت یہاں موجود نہیں تھا۔ وہ باہر نکلے اور حمید نے پوچھا، شکار کس وقت ہوگا؟ اندھیرے میں۔ ابھی تو میں موبی کی تلاش میں ہوں۔ سارے شہر میں اس کے متعلق پوچھ گچھ ہو رہی ہے۔ کیا وہ مچھلی اتنی ہی ہوشیار ہے؟ یقیناً حمید صاحب، کرائے کے 2 آدمی اب بھی میرا تعاقب کر رہے ہیں۔ گاڑی کی روانگی پر تم دیکھ ہی لوگے، فریدی نے کہا اور گاڑی کا انجن سٹارٹ کر کے اسے پارکنگ کے مقام سے ہٹانے لگا۔ جب وہ سڑک پر نکل آئے تو فریدی نے عقب نما آئینے کا رخ بدلتے ہوئے کہا، سرمئی ڈاج پر نظر رکھنا، وہ ہمیں گھر تک پہنچائے گی اور ہم آرام سے بقیہ نیند پوری کریں گے۔ بالکل، میں اس کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں۔ حمید نے سرمئی ڈاج پر نظر رکھی۔ ان کی گاڑی کوٹھی کے کمپاؤنڈ میں داخل ہوئی تھی۔ ڈاج آگے بڑھتی چلی گئی تھی۔ حمید گھوڑے بیچ کر سویا۔ جگایا نہ جاتا تو شاید 7 بجے بھی آنکھ نہ کھلتی۔ شام کی چائے بھی رہ گئی تھی۔ کھانا 8 بجے کھایا تھا۔ حمید کچھ مزمحل سا تھا۔ ٹھیک 9 بجے وہ عمارت سے باہر نکلنے کے لیے اگبی چور دروازے سے گزر رہے تھے۔ اتنی احتیاط؟ حمید بڑبڑایا۔ یقین کرو اس وقت بھی 2 آدمی پھاٹک کی نگرانی کر رہے ہیں، فریدی نے کہا۔ شکار کا وقت قریب ہے۔ موبی نے بالآخر فون پر بونار سے رابطہ قائم کر ہی لیا ہے اور اسے بتایا ہے کہ وہ شہر ہی کے ایک عمارت میں چھپا ہوا ہے اور بہت خائف ہے۔ بونار صاحب جولی کے متعلق پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں ہے۔ موبی لا علمی ظاہر کرتا ہے۔ بونار عمارت کا پتہ پوچھتا ہے اور ہدایت کرتا ہے کہ وہ فی الحال وہیں چھپا رہے۔
موقع ملنے پر اس کی مدد کی جائے گی۔ کیا یہ ضروری ہے کہ بونار ہی اسے قتل کرنے دوڑا آئے؟ حمید نے کہا۔ جو بھی آیا اس کا تعلق براہ راست بونار ہی سے ہوگا، اتنا ہی کافی ہے۔ ویسے مجھے یقین ہے کہ جولی کو خود اسی نے قتل کیا تھا۔ اگر موبی اس سے ذکر کر دیتا کہ وہ جولی کے قتل کے بارے میں سن چکا ہے، تب البتہ بونار کے ہاتھ آ جانے کا امکان نہ رہتا۔ بہرحال میں نا امید نہیں ہوں۔ بہت دور چلنے کے بعد انہوں نے ایک ٹیکسی رکوائی تھی اور راجن پور کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ پھر بستی سے باہر ہی وہ ٹیکسی سے اتر گئے۔ حمید خاموش تھا۔ اسے پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ بھاگ دوڑ لا حاصل رہے گی۔ فریدی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، تم اتنے خاموش کیوں ہو؟ چہکتے چلو۔ شدت سے بور ہو رہا ہوں۔ اتنا عمدہ کیس ہاتھ آیا تھا، لیکن ایسے نامعقول متعلقین ہیں کہ انہیں چرس، بھنگ اور افیون کے علاوہ اور کسی چیز سے دلچسپی ہی نہیں۔ آج میں نے ایک لڑکی کو چلم پیتے دیکھا تھا، شاید گانجے کے دم لگا رہی تھی۔ کسی بڑی تبدیلی کے درمیان کا وقفہ ایسا ہی اوٹ پٹانگ ہوتا ہے۔ کیسی تبدیلی؟ پوری دنیا خوف اور اکتاہٹ کی شکار ہو گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ آگ کے سمندر میں چھلانگ لگاتی ہے یا نئے گلزار تعمیر کرتی ہے۔ ہاں، ادھر بائیں والی گلی میں مڑ چلو۔ کچھ دیر بعد وہ ایک کئی منزلہ پرانی عمارت میں داخل ہوئے۔ فریدی نے ایک فلیٹ کا قفل کھولا۔ کمرہ تاریک تھا۔ فریدی نے دروازہ بند کر کے دیا سلائی کھینچی۔ مدھم سی روشنی میں حمید کو سالخوردہ فرنیچر دکھائی دیا تھا۔ پھر سوئچ آن کر کے کمرے میں روشنی کر دی گئی، لیکن حمید کو یہاں کوئی تیسرا نہ دکھائی دیا۔ 3 کمروں کا فلیٹ تھا۔ موبی کہاں ہے؟ حمید نے پوچھا۔ شکار برابر والے کمرے میں ہوگا، فریدی نے کہا۔ تو موبی وہاں ہے؟ جیسے ہی شکار فلیٹ میں داخل ہوگا ہمیں علم ہو جائے گا۔ ٹھیک اسی وقت فلیٹ کے کسی گوشے سے بزر کی ہلکی سی آواز گونجی اور فریدی دروازے کی طرف جھپٹا۔ حمید نے بھی خاصی پھرتی دکھائی تھی۔ دونوں آگے پیچھے دوسرے فلیٹ میں داخل ہوئے تھے۔ دوسرے کمرے کے کھلے ہوئے دروازے میں گہری نیلی روشنی نظر آ رہی تھی۔ دروازے ہی میں رک کر انہوں نے دیکھا کہ کوی ہیکل سیاپوش بستر کے قریب کھڑا ہوا ہے۔ سونے والے نے سر سے پیر تک چادر تان رکھی تھی۔ حمید نے سوچا موبی بے ہوشی کی حالت میں یہاں لایا گیا ہوگا اور اس وقت بھی بے ہوش ہوگا، ورنہ کون اتنا بڑا خطرہ مول لے سکتا ہے۔ اچانک سیاپوش نے بڑا سا خنجر بلند کیا اور قبل اس کے کہ وہ خنجر سونے والے کے جسم میں پیوست کرتا، حمید چیخ پڑا، خبردار! سیاپوش تیزی سے مڑا تھا۔ حمید کے ریوالور کا رخ اپنی طرف دیکھ کر بھی اس نے خنجر والا ہاتھ بلند ہی رکھا۔ خنجر فرش پر ڈال دو، فریدی نے سرد لہجے میں کہا، لیکن سیاپوش نے خنجر سمیت ان دونوں پر چھلانگ لگائی۔ فائر نہ کرنا، فریدی نے حمید سے کہتے ہوئے حملہ آور کے خنجر والے ہاتھ پر ہاتھ ڈال دیا تھا۔ حمید بننا کر رہ گیا۔ اس نے سوچا اچھی بات ہے، دکھائیے اپنی اسفندیاری، ذرا برابر بھی دخل نہ دوں گا۔ انہیں نظر انداز کر کے وہ موبی کے بستر کی طرف جھپٹا اور چادر کھینچ لی۔ لا حول ولا قوت، بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، کیونکہ چادر کے نیچے سے کپڑوں کا ڈھیر برآمد ہوا تھا۔ اب وہ پورے اطمینان کے ساتھ ان دونوں کی طرف متوجہ ہوا۔ خنجر ابھی تک سیاپوش ہی کے ہاتھ میں تھا اور فریدی اس کی گرفت سے نکال دینے کے لیے داؤ پیچ کر رہا تھا۔ بونار، آخری وارننگ، حمید نے اسے کہتے سنا، خنجر چھوڑ دو ورنہ کلائی کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، میں تجھے ذبح کر دوں گا، حملہ آور غرایا۔ اچھا تو ہوشیار، فریدی نے کہا اور پھر اس کے حلق سے عجیب وحشیانہ سی آواز نکلی، ساتھ ہی حملہ آور کی غراہٹ اور ملی جلی چیخ بھی سنائی دی۔ وہ کسی شہتیر کی طرح دھڑم سے فرش پر چلا آیا تھا۔ خنجر جھنجھناتا ہوا دور جا گرا۔ اسی وقت کوریڈور سے کئی قدموں کی آوازیں آئیں اور فریدی نے بلند آواز میں کہا، ادھر آ جائیے۔ حمید، دوسرا سوئچ آن کر دو۔ سوئچ بورڈ پر 3 سوئچ تھے۔ حمید نے ان میں سے ایک آن کر دیا، جو نیلی روشنی والے بلب کے علاوہ تھی۔ تیز روشنی کمرے میں پھیل گئی۔ خوابگاہ میں داخل ہونے والوں میں DIG کے علاوہ DSP اور ایک غیر ملکی تھا۔
غیر ملکی کو حمید نے پہچان لیا، یہ اسی سفارت خانے کا فرسٹ سیکرٹری تھا۔ فریدی نے جھک کر حملہ آور کے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ پتہ نہیں وہ بے ہوش تھا یا بنا ہوا تھا، کوئی کچھ نہ بولا۔ ڈی آئی جی تحسین آمیز نظروں سے فریدی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شکریہ کرنل فریدی، دفتن فرسٹ سیکرٹری نے آگے بڑھ کر فریدی سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ مجھے امید ہے کہ یہ بات آگے نہیں بڑھنے پائے گی۔ اس کے بعد ڈی آئی جی کے اشارے پر فریدی اور حمید فلیٹ سے باہر نکل آئے تھے۔ بات پلے نہیں پڑی، حمید بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ آج نیاگرا میں بڑا شاندار پروگرام ہے، بقیہ رات وہیں گزاریں گے۔ فریدی نے مسکرا کر کہا، اسی لیے میں نے دن میں سو رہنے کی تجویز پیش کی تھی۔ بونار کی بات کیجیے، حمید جھنجھلا گیا۔ وہ اپنے سفارت خانے میں رہ کر اپنے ہی ملک کے مفاد کے خلاف کام کر رہا تھا۔ تمہارا اس میں شریک کار تھی، کسی بات پر ان میں اختلاف ہو گیا تھا، لہٰذا رازداری برقرار رکھنے کے لیے بونار نے اسے ختم کر دینے کی تجویز بنائی۔ ساتھ ہی اس نے معاہدے کو التوا میں ڈلوانے کے لیے ایک سرکاری آفیسر کو بھی اس میں ملوث کرنے کی کوشش کر ڈالی تھی۔ دراصل وہ ہمارے اس دشمن ملک ہی کا ایجنٹ تھا جو نہیں چاہتا کہ ہمارا اس ملک سے اسلحہ جات کی خرید کے سلسلے میں کوئی معاہدہ ہو سکے۔ تم اور قاسم ساتھ پکڑے جاتے اور ہمارے آفیسر اسے باور کر لیتے کہ یہی حقیقت بھی ہو سکتی ہے۔ پھر بھی حمید صاحب، موبی نے اپنے بچاؤ کے لیے جو حماقتیں کی تھیں، انہی کی بنا پر یہ مسئلہ اتنی آسانی سے حل ہو گیا، ورنہ دانتوں پسینے آ جاتے۔ حمید خاموشی سے راستہ طے کر رہا تھا۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو اور آپ کو میرا کنٹینٹ پسند آ رہا ہو تو مہربانی فرما کر چینل کو سبسکرائب کیجیے اور آنے والے کہانی اور ناولوں سے لطف اندوز ہوتے رہیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔